میرٹل لائف کا انسکسیسفل ہونا، ازدواجی زندگی کا ناکام ہونا. پہلے ازدواجی زندگی میں ناکامی ہوتی تھی، طلاقیں ہوتی تھی، لیکن اس کا ریشو بہت کم تھا. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے رسول خدا جو معیار دے کے گئے تھے اس معیار پہ انتخاب نہیں کیا. ہم نے نام و نمود، دولت، یہی سب دیکھا. ہم نے دین کہاں دیکھا؟ دین تو ارے گھر آئے گی نماز پڑھنا سیکھ لے گی، گھر آئے گی حجاب ہم کرنا سکھا دیں گے، وہ اتنا امپورٹنٹ تھوڑی ہے اس کو ابھی سوسائٹی میں جانا. ابھی چند ہی دن تو ہوئے. یعنی جو معیار تھا دین، نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ شادی میں بھی اسراف، حرام، جتنے گناہ ہو سکتے تھے سب کچھ ہوا. نتیجے میں کچھ دنوں کے بعد شادی ہو طلاق میں بدلی. طلاق کے بعد عذاب جو معاشرے کا ہے، جس کی وجہ سے آئندہ آنے والا پریڈکشن کر رہا ہوں عزیزو، جو ہمارے بزرگ کر چکے ہوں گے اور آپ نے دوسروں سے بھی سنا ہے، پریڈکشن ہے فیوچر کا. یہ عذاب بنے گا آنے والے کہ جس کو شاید بعض ملکوں کے قوانین بھی سپورٹ کرتے ہیں. یورپ میں کیا ہوا؟ یورپ میں اگر کوئی ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کو ڈائیورس دیتا ہے تو 50% اپنے ایسٹ کا اس کو اپنی وائف کو دینا پڑے گا. اپنی پراپرٹی کا 50% حصہ جو ہے وہ اپنی وائف کو دینا پڑے گا. نتیجے میں کیا ہوا؟ یورپ میں میرج کا کنسیپٹ ختم. وہ کنسیپٹ کس میں بدلا؟ لیو ان ریلیشن میں بدلا. 90 سال تک دونوں ایک ساتھ. کون ہے؟ یہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، میری ساتھی ہے. ان سے بچے بھی ہوئے، اولاد بھی ہوئی. ملینز کی تعداد میں ناجائز بچے معاشرے میں گھوم رہے ہیں. انہوں نے پھر اس کا سولوشن کیسے نکالے؟ پاسپورٹ میں باپ کا نام ہی ہٹا دیا کہ آئیڈینٹی میں باپ کے نام کی ضرورت نہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے 1000 پرابلمس کریٹ کیے جاتے ہیں. کہاں سے شروع ہوا؟ یہ شروع ہوا تھا الہی اور انسانی اصول سے انحراف. یہی حال اس معاشرے میں آ رہا ہے. شادی کی، اب کیا ہوتا ہے؟ کورٹ میں کیس جاتا ہے. ارے اگر کورٹ میں کیس کرنا تھا تو نکاح بھی کورٹ میں کر لیتے. کیوں مولانا کو بلایا تم نے؟ کیوں تم نے نکاح پڑھوایا؟ کیوں تم نے جو ہے وہ اتنے اہتمام کیا؟ کیوں حدیث قصہ پڑھوائی؟ کیوں چاہتے تھے تطہیر کا ذکر کیا؟ کیوں آیت تطہیر کا ذکر کیا؟ کیوں جو ہے وہ صلواتیں پڑھوائی؟ کیوں درود پڑھوایا؟ کیوں قل اللہ پڑھوایا؟ کیوں حمد و سورہ پڑھوایا؟ کیوں ولیمہ کیا؟ سب کچھ وہی کرتے جس سے مانگ رہے ہو، جس کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، اسی کے راہ پہ چلو. لیکن نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ ایلیمنیز میں ڈیمانڈ 80 لاکھ 50 لاکھ 25 لاکھ. پھر بارگیننگ شروع ہوتا ہے. یہ کیا آج بارگیننگ ہو رہا ہے؟ اب کیس میں الحمدللہ کورٹ میں سارے کیسز نہیں پہنچتے، ٹھیک ہے، لیکن گریجولی ایک دن ایسا آئے گا کہ جس کی بنیاد پہ قوانین بنیں گے. نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں یہ ہوگا کہ جوان جو ہو گیا ہے آج معاشرے میں، جوان شادی سے بھاگنے لگے گا کہ بھائی ہم شادی کر کے کیا کریں گے؟ اپنی زندگی عذاب بنائیں گے، اچھی خاصی لائف کو ہم جو ہے پرابلم میں ڈالیں گے. اس کا ذمہ دار کون ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ ایک عذاب ہے معاشرے کا عزیزو. قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ نے کہا ہے، ہم لوگ تو اکثر یہ سمجھتے ہیں جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ عذاب میں جائے گا. عجیب آیت ہے قرآن مجید کی. خدا کہتا ہے کہ شیطان کی پیروی ہی عذاب ہے. یعنی عذاب شیطان کے پیروی کے بعد نہیں آئے گا، جیسے ہی شیطان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کیا عذاب. یہی حال ہوتا ہے زندگی کا عزیزو. یہ معاشرہ آہستہ آہستہ خرامہ عذاب کی طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ شہزادی کی سیرت سے دور ہو.